پاکستان میں ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ پاکستان کے آرمی کے سربراہ نے شیعہ علماء کو خصوصاً بلایا اور ان کا لہجہ دھمکی آمیز اور توہین آمیز تھا۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ آرمی ہمارا ادارہ ہے اور ہم پاکستانی ہیں جو اس آرمی کو چلاتے ہیں اور پے کرتے ہیں، اور آرمی والے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کریں، اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں۔ اب کیونکہ ہمارا ادارہ ہے تو یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی خامی ہو تو اس کی جانب توجہ بھی دلائیں۔ یہ جو گیم چل رہا ہے کہ بھٹو پہ اعتراض کیا تو جمہوریت پہ اعتراض ہو گیا، اور اگر کسی آرمی کے سربراہ پر اعتراض کیا تو یہ پاک فوج پر اور پاکستان کی سالمیت پہ اعتراض ہو گیا، یہ گیم بالکل غلط ہے اور ایک مغالطہ ہے۔ لیکن ہاں، پاکستان آرمی ہماری ہے، اس کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے اور اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کہیں غلطی ہو تو اس کو ہمیں واضح بیان بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس امر کی جانب آتے ہیں کہ انہوں نے صرف شیعہ علماء ہی کو کیوں بلایا۔ اگر سنانا تھا تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ کو بھیج دیتے، اور اگر میٹنگ یا کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں دوسروں کی بھی سنی جاتی ہے، اور ایک ٹاپک معین کیا جاتا ہے کہ جس میں سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ ایک شخص آئے اور ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ بول کے چلا جائے اور اس کے بعد دوسروں کی بات نہ سنیں۔ کیونکہ جب بات سنی جاتی ہے تو اس میں انسان کے لیے بہت سارے نکات واضح ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈیسیشن صحیح ہوتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کو شاید مزید معلومات کی یا مشاورت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ صاحب بھی عام طور پر اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں اور حافظ کا انہوں نے کارڈ کھیلا۔ پولیٹیشین کو کبھی بھی یہ دین وین کے کارڈ نہیں کھیلنے چاہیے۔ البتہ ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں تو مخدوش ہو گئی تھی اس دن کہ جس دن یہ ٹرمپ کے سامنے پاکستان کے منرلز کی نمائش کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان میں ایٹیکیٹس ہوتے اور اگر یہ پولیٹیکلی کچھ جانتے تو اپنے ساتھ کسی وزیر کو لے جاتے، وزیر تجارت یا کوئی مائنز وغیرہ کا وزیر، وہ پھر جا کر ڈسکس کرتا وہاں کے تاجروں سے یا وہاں کے لوگوں سے۔ تو یہ ان کا انتہائی عجیب و غریب کام تھا۔ ہم اس کی وجہ سے نہیں، اس جلوے کی وجہ سے کافی ان سے دور ہو چکے تھے کہ ان میں کوئی تلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا۔ اب سب سے پہلے ہم بات واضح کر دیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور سب سے بڑی وفاداری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی ادارے کے افراد کو قتل نہیں کیا، نہ آرمی والوں پہ حملے کیے، نہ کوئی دہشت گرد تنظیم بنائی، اور نہ آرمی والوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی، نہ کوئی ملک میں دہشت گرد تنظیمیں بنائیں، نہ ہمارے علماء نے پاکستان بننے کے خلاف فتوے دیے جس طرح سے دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی ملاؤں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، نہ ہم نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، کیونکہ قائد اعظم خود شیعہ تھے۔ ہاں، ان کی نماز جنازہ پر لیاقت علی نے اور شبیر احمد عثمانی نے ایک غنڈہ گردی کی اور قائد اعظم کو ان کی نماز جنازہ سے اعلاناً ان کو محروم کیا، اور ان کی نماز جنازہ چھوٹے پیمانے پہ چھپا کے ہوئی۔ یہیں سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک برے حال میں اسی وقت گرفتار ہو چکا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو تمام علماء کو اور تمام سیاستدانوں کو بلا کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ کہ آپ اس وقت اللہ کی زیادہ مانتے ہیں حافظ صاحب یا امریکہ کی زیادہ مانتے ہیں، یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ البتہ یہ جو علماء بیان دے رہے ہیں حافظ صاحب کے خلاف، میرے خیال میں یہ ان کے فیور میں ہیں، ان کی جان بچ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو علماء کو بلایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی بات کی ہے تاکہ شیعہ علماء ایک ریئیکشن ظاہر کریں اور یہ ٹرمپ کو بتائیں کہ دیکھیں جی، میں نے تو شیعوں کو ڈرایا تھا اور میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ بس پہلے مرحلے میں یہ کہ تمام سیاستدانوں کو اور تمام مذہبی لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، اور پھر ایک مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ مشورہ کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے سے صرف عقل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بس ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہمیں کسی کے ذریعے سے بھی وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے دہشت گرد نہیں بنائے، پاکستان آرمی کے سروں سے فٹ بال نہیں کھیلی، ہم نے کسی کا قتل عام نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان بننے سے پہلے بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی۔ ہمارے علماء وہ نہیں تھے کہ جو کافر اعظم کہتے تھے قائد اعظم کو، کیونکہ قائد اعظم خود شیعہ تھے۔ یہ ہم نے دوبارہ اس بات کو بیان کریں۔ اب انہوں نے کیوں بلایا اور کیوں یہ پریشان ہے، تو اس کا مین جواب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت جنگی صورتحال ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت وہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے کن کے درمیان ہو رہی ہے۔ پاکستان آرمی کو داخل ہونے سے پہلے یا پریشان ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہاں جنگ کن سے ہو رہی ہے۔ اصل میں جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ اب ایران کے ساتھ کون کون لوگ ہیں، تو ایک طرف چائنا، رشیا یا کوریا اور پاکستان اور چند لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کون کون ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کون کون ہے، تو جواب ملے گا سعودی عرب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیسز دیں، قطر ہے، امارات ہے، کویت ہے، اور بحرین ہے، عمان ہے۔ ان لوگوں نے امریکہ کو اپنی بیسز دیں، اور اسرائیل کے جہاز ان کی سرزمین سے اڑ کے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے ریڈار ان کی سرزمین میں لگے ہوئے ہیں،
جو ایران سے میزائل جانے والے ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ گرا دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ ان ریڈارز کے ذریعے سے معلومات فراہم کرتے ہیں، کہاں سے جہاز اڑتے ہیں اور کہاں پر اترتے ہیں، کہاں پر فیولنگ ہوتی ہے، تو وہ ان ممالک میں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت یہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر پاکستان آرمی کو سوچنا چاہیے کیا وہ اسرائیل کا دفاع کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کا سعودی عرب سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، فرض کریں کل کو یہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرتے ہیں یہ سعودی حکومت والے، تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں دیں گے۔ تو آج یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ خود ایک حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور امید یہی ہے کہ پاکستان آرمی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں بعض لوگوں نے مظاہرے کے دوران املاک کو نقصان پہنچایا، تو بالکل غلط نقصان پہنچایا، لیکن کیا چند لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، کیا پوری قوم کو آپ کہیں گے؟ تو اس طرح تو پوری آرمی کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایوب کے خلاف تھے قائد اعظم، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان آرمی کے خلاف تھے؟ ایوب نے فاطمہ جناح کو تنگ کیا اور ان کو اذیت دی اور ان کے قتل کا سبب بنا اور ان کو بھارتی ایجنٹ کہا، ان کی کتاب نہیں چھپنے دی، تو کیا یہ کہا جائے گا پاکستان آرمی نے سب کچھ کیا فاطمہ جناح کے ساتھ؟ اردن فوج گئی اور وہاں پر بلیک سپٹمبر کا واقعہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو، فلسطینیوں کو مارا، یہ ڈیسیشن کس کا تھا؟ پوری آرمی کو کہا جائے گا؟ نہ، لیکن کام غلط تھا۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ان افغانیوں کے ذریعے سے، اور افغان جنگ قطعاً اسلام کی جنگ نہیں تھی، افغان جنگ امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی۔ صرف اتنا تھا کہ امریکہ کو دیوبندی اور اہل حدیث نے فری میں مرنے کے لیے افراد امریکہ کو دیے اور ان کو بہلایا کہ تم مجاہد ہو۔ یہ سب کام کس نے کیا؟ پاکستان آرمی نے کیا۔ کس نے کیا؟ لیکن ضیاء الحق نے کیا۔ اس کام کو اب آرمی والے بھی غلط کہتے ہیں، تو کیا وہ اس کام کو غلط کہتے ہیں یا آرمی کو غلط کہتے ہیں؟ طالبان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، پاکستان میں آپ انجمن سپہ صحابہ ASS کو سپورٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں آپ کا جو کام ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے اس وقت۔ ہاں، جو لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں ان سے مقابلہ الگ چیز ہے، لیکن سوچیں کہ بلوچوں پر ظلم کیا گیا، گو کہ اس بلوچوں کے ظلم میں خود ان کے سردار بھی شامل، لیکن ہمیں بلوچوں کو رائٹس دینا چاہیے، وہ پاکستانی ہیں، ایک بہترین قوم ہے، اور ان کے مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تو آپ کی وہ فوٹو دیکھ کے کہ جو آپ منرلز پیش کر رہے تھے ٹرمپ کو، یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کے منرل کی تجارت کے لیے شاید آپ اتنے سینسٹیو ہیں۔ بہرحال یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایسٹ پاکستان میں کہ جو آج کا بنگلہ دیش ہے، وہاں پر جو کارکردگی تھی فوج کی، جو ظلم تھا وہ بھی غلط تھا، اور پھر جو فرار تھی وہ بھی غلط تھا، اور سلنڈر سے ایک دن پہلے جو یونیورسٹی میں پڑھے لکھے سائنٹسٹ اور پروفیسرز کا ڈھاکہ میں قتل عام کا بازار آرمی نے گرم کیا، وہ بھی غلط۔ بس غلط بات کو غلط کہا جائے گا، لیکن ہم پوری پاکستان آرمی کو غلط نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان اگر کوئی غلط ہو تو اس کو آپ کو غلط کہنے کا حق ہے، لیکن اس غلط کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ جس کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلا جائے، تو اب اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہم کیوں جائیں؟ ملک سے جانا ہے تو ان لوگوں کو جائیں جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ کیوں رہتے ہیں کافر اعظم کے ملک میں؟ جن لوگوں نے پاکستان کو کافرستان کہا تھا، وہ کیوں رہتے ہیں اس کافرستان میں؟ جن کے بڑوں نے فتوے دیے تھے قائد اعظم کے خلاف، آج وہ لوگ کیوں پاکستان کے والی و وارث بننا چاہتے ہیں؟ وہ نکل جائیں یہاں سے، ان کے بڑوں کے فتوے کیا ان کے لیے قابل اہمیت نہیں ہیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جرنل چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، اور سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت پورے جرنلز کی اور ان کے بچوں کی فہرستیں نکالیں، اور امریکہ یورپ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی مدد کریں، اور سوشل میڈیا میں ان کے اڑوس پڑوس جتنے بھی جرنل اور کرنل اور بریگیڈیئروں کے بچے باہر ہیں ان کے نام، ان کی تصویریں ڈالیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے ملک سے باوفا ہیں۔ پھر یہ کہ آرمی کے بڑوں کے کتنوں کے بچے آرمی میں آتے ہیں اور کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جرنلوں کے بچے، کرنلوں کے بچے اور بریگیڈیئروں کے بچے سب کے سب باہر چلے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ پھر جتنی فیسلٹیز آرمی کو ملتی ہیں اتنی فیسلٹیز اور اداروں کو کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ بھی ملک سے چلے جائیں گے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پہلے والوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ اور ان کے بچے کہاں گئے پاکستان سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ دفاع کر رہے ہیں اسرائیل کا ان ڈائریکٹ وے میں سعودی عرب کے نام سے، تو آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں سعودی عرب، یا آپ چلے جائیں امریکہ، یا آپ چلے جائیں اسرائیل، کیونکہ آپ ان کا اس وقت دم بھر رہے ہیں، اللہ رسول کا اور اسلام کا دم نہیں بھر رہے، پاکستان کا آپ دم نہیں بھر رہے۔ اب ضمناً کہتے چلیں کہ یہ جو بغیرتی کا ثبوت دیا ہے ہمارے پاکستان کے حاکموں نے کہ ایپسٹین فائل کے اس ہیرو کے بارے میں کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے، کہ جس نے وہاں پر بچیوں کو قتل کیا، ان کے گوشت کھائے، پھر ایران میں حملہ کیا بچیوں پر، اور یہ پری پلان تھا کہ ان بچیوں کو بلی چڑھایا جائے کہ ان کی جنگ میں برکت ہوگی۔
اب تک پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے حاکموں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہیں کہ جی ہم نے غلط کہہ دیا، اس آدمی کو نوبل پرائز تو کیا کسی قسم کے گلی کا پرائز بھی ملنے کا حقدار نہیں۔